قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ رائٹر کا نام بولو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا رائٹر کون ہے، اور رائٹر بھی نہیں ہے اللہ متکلم ہے، اللہ نے یہ لکھی نہیں ہے، اللہ نے کلام کیا، یہ اور عزت دے دی اللہ نے، اس کو کلام کیا، جبریل سے کلام کیا اور جبریل کے ذریعے اپنا کلام نبی کے قلب پہ نازل کیا۔ ایسا اللہ جب کلام کرتا تھا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ، اس کلام کو جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام، اس کو جب ہمارے نبی کے دل پہ نازل کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی میں سخت ترین پسینہ آتا تھا۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ تم صبح سحری کے وقت تک کھا سکتے ہو جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ اتنی روشنی ہو جائے کہ سفید اور کالے دھاگے میں فرق تمہیں نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ جب ہوتا ہے جب مشرق کی طرف سورج کی روشنی ایسے لمبائی میں پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ اب صحابی کی سمجھ میں ہی نہیں آیا، وہ سمجھے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا، حالانکہ یہ کنایا تھا کہ صبح صادق ہو جائے۔ تو وہ صحابی جو تھے نا وہ یہ لے کے بیٹھ گئے اور دھاگوں میں فرق کرنے لگے۔ تو جب فرق کرنے لگے تو پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے کلام کا مطلب کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ایک لفظ نازل کیا چھوٹا سا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ رات یعنی کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے، یعنی فجر کا وقت ہو جائے۔ تو یعنی فجر، اتنا لفظ نازل کیا اللہ نے، من الفجری کا لفظ۔ اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا سا لفظ جب نبی پہ نازل ہوا تو شدید سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ ٹپکنا شروع، ایسے نچڑنا شروع۔ ہم سمجھ گئے کہ آپ پر کیا نازل ہو رہی ہے، وہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل حالت میں آئے تو آپ نے کیا لفظ پڑھا، من الفجر، بس اتنا سا لفظ۔ تو یہ اللہ کا کلام تھا۔ ایک اور دلچسپ واقعہ ہمیں ملتا ہے احادیث میں، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جو مومنین میں پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو رہے جو میدان جہاد میں بولو لڑتے ہیں۔ پیچھے بیٹھنے والے آگے میدان جہاد میں لڑنے والوں کے برابر، بولتے کیوں نہیں یار، کیا ہو گیا، نہیں ہے۔ وہ لڑ رہے ہیں میدان میں، قربانیاں دے رہے ہیں، تم یہاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے تم نماز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، لیکن ان سے ایسا تھوڑی ہوا تو ہاتھ ضائع ہونے کا خطرہ، آنکھیں ضائع ہونے کا خطرہ، شہادت کا خطرہ، گرفتاری کا خطرہ، وہ 10 خطرے مول رہے ہیں، تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ تم ان کے برابر ہو سکتے ہو؟ اب بعض صحابہ معذور تھے، ان کا جذبہ تھا میدان جہاد میں لڑنے کا، لیکن معذوری کی وجہ سے ان کو نبی جانے کی پرمیشن نہیں دیتے۔ وہ اتنے غمزدہ ہوتے کہ روتے تھے کہ کاش اللہ ہمیں صحت دیتا، ہم بھی جا کے لڑتے۔ اب جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ان کا دل تو اور بیٹھ گیا کہ بھئی ہمارا تو بالکل انہی کی طرح لڑنے کا جذبہ ہے، ہمارے بازو میں طاقت نہیں، ہمارے کسی کوئی نابینا تھے، کوئی بیچارے معذور تھے پاؤں سے، کوئی اپاہج تھے، تو ہمیں تو نبی روکتے ہیں ورنہ ہمارا تو جذبہ ہے، اور اللہ نے کہا کہ تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، جبکہ ہم تو روتے ہیں یہاں بیٹھ کے کاش ہمیں بھی وہاں جانے کا موقع ملتا۔ تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے اشکال کیا نا، تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر تھی، ران مبارک میری ران پر تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پر وحی کے آثار ظاہر ہونا شروع۔ صحابہ گئے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہم تو معذور ہیں، اور اللہ کہہ رہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، پیچھے بیٹھنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں۔ تو ہم تو شوق سے تھوڑی پیچھے بیٹھے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کو میں نے دیکھا، اتنی وزنی ہو گئی کہ مجھے لگا کہ میری ٹانگ چٹخ کے پچک جائے گی، ہڈی ٹوٹ جائے گی اس کی،
اتنی بھاری ران ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایسے کپکپی کے آثار. تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہلکا ہو گیا اور آپ نے ایک لفظ کی تلاوت کی, غیر اولی الضرر, بشرطے کہ ان کو کوئی مجبوری. بولو نا یار, یہ اردو میں تو بڑا لمبا لفظ ہو گیا, بشرطے کہ ان کو کوئی مجبوری نہ ہو. آواز نہیں آ رہی مجھے, کون سا جا رہی ہے میری آواز؟ میرا بھی کھوپڑی خراب ہو رہی ہے, آواز نہیں آ رہی ان کو, تصویر پہ گزارا کریں. تو غیر اولی الضرر, بشرطے کہ ان کو ضرر نہ ہو. اردو میں تو یہ لفظ بہت لمبا ہے, عربی میں غیر اولی الضرر, بس اتنا سا لفظ نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے. اور صحابی کہتے ہیں اتنا جسم بوجھل ہو گیا کہ میری ٹانگ مجھے قریب تھا کہ ٹوٹ کے چٹک کے پچک جائے گی وہ. اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ نچڑنے لگا جہاں پہ. میں یہ سوچتا تھا کہ جب اللہ نے یہ نازل کرنا ہی تھا ہے بھائی, کہ جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ آگے جانے والوں کے برابر نہیں ہے, بشرطے کہ ان کو کوئی معذوری نہ ہو, تو پہلے ہی نازل کر دیتا. کیا ہو گیا بھائی, کیا ہو گیا یار, تاکہ صحابہ کو اشکال ہی نہ ہوتا. صحابی نے آ کے اشکال کیا کہ ہم تو عذر سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم بھی ان کے برابر نہیں ہیں جو آگے لڑ رہے ہیں. پھر اشکال کیا, پھر اللہ نے کیا دیا, جواب دیا. تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کو تو پتا تھا کہ ان کے دل میں اشکال پیدا ہوگا, تو اللہ اشکال کرنے سے پہلے ہی پوری آیت نازل کر دیتے نا. پہلے آدھی نازل کی, پھر اس میں ایک جوڑ دیا, ایک اس میں جو ہے نا گویا کہ ایک پیوند لگایا گیا ہے. اصل میں یہ حکمت تھی قرآن کی حقانیت, قرآن کی حقانیت, کہ نبی اپنی طرف سے ایک لفظ کا بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتے, ورنہ نبی اس کی تشریح کر دیتے نا کہ بھائی تم جو میرے پاس آئے ہو اور یہ پوچھ رہے ہو کہ پیچھے بیٹھنے والے آگے بیٹھنے والوں کے برابر نہیں ہیں, تو میں نے اللہ سے پوچھا, اللہ نے مجھے بتا دیا ہے. میرا وہی تو ویسے بھی آتی تھی نا جس کو حدیث کہا جاتا ہے, یہ بھی تو اللہ سے پوچھ کے ہی باتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے اللہ سے پوچھا, اللہ نے بتایا کہ اس میں خود بخود یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو, یہ بتا دیتے. لیکن نہیں, اللہ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اس میں نبی اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن بولو نہیں کر سکتے, اور صحابہ کو یہ بھی دکھانا تھا کہ یہ نبی کے اپنے الفاظ نہیں ہیں, یہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں. اپنے الفاظ میں انسان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی, یہ واقعی من جانب اللہ الفاظ نازل ہو رہے ہیں کہ ایک لفظ نے اتنا بوجھل بنا دیا کہ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تمہاری ٹانگ ٹوٹ کے ہلاک ہونے والی تھی. اس کا مطلب یہ ایک لفظ کا بوجھ ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا اور پیغمبر کے قلب پہ نازل ہوا, تاکہ صحابہ کو اور اطمینان ہو جائے کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے. اپنے کلام کے وقت یہ کیفیت تھوڑی ہوتی ہے انسان کی. تو ایسا اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا. اور